السلام علیکم۔ ہماری جماعت ہے ہفتم اور مضمون ہے اردو، اور اب ہم کریں گے گرامر کا حصہ۔ دن ہے ہمارا 21واں۔ پہلے ہم کریں گے غلط فقرات کو درست کریں گے۔ بچوں یہاں پہ آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے، لفظ جو ہیں وہ غلط ہیں۔ آپ نے لفظ کو دیکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ غلط ہے اور کون سا درست ہے۔ جیسے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب دعا کون سی دعا؟ کھانے والی دعا یا جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ والی دعا؟ تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس میں کون سی دعا آئے گی؟ دال عین الف والی۔ ہوش کے ناخن لیں، یہاں پر اب ہے جو ہے وہ یہ والی نہیں آئے گی، دوسری والی ہی آئے گی۔ ہوش کے ناخن لو۔ عابد امتحان میں فیل ہو گیا۔ اب یہ والا فیل جو ہوتا ہے وہ کام ہے، اور عابد امتحان میں فیل ہو گیا، یہ والا فیل ناکام ہونا ہے۔ ذرا سوچ کر بولو، ذرا سوچ کر، یہاں پہ الف آئے گا۔ میں نے گاجر کا مربع کھایا۔ مربع یہ جب ہم پمائش کرتے ہیں تو یہ وہ والا مربع ہے، تو میں نے گاجر کا مربع کھایا یہ کھانے والا مربع ہے۔ یہ بات خلاف قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہاں پہ کاف الف کا، کاف کتاب والا آیا ہے، لیکن یہاں پر کاف کینچی والا آئے گا۔ یہ بات خلاف قاعدہ ہے۔ یہ میری باوج ہے، یہ میری باوج ہے۔ یہ کتاب آپ کی نظر ہے، یہ وہ نظر ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کتاب آپ کی نظر ہے، یہ نظر تحفے کے طور پر ہے۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہاں پر زوئیں ہیں اور یہاں پر زوات ہے۔ آواز ایک جیسی ہے لیکن لفظ فرق ہے۔ کسی بامعنی لفظ کے شروع میں دوسرا لفظ بڑھا کر اس لفظ کے معنی میں کچھ اضافہ کر دیں وہ سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ان ہے، تو اب اس ان کے آگے ہم کوئی لفظ جو ہیں وہ بڑھاتے جائیں گے تو وہ ہمارا سابقہ ہوگا۔ جیسے ان سے ان پڑھ، ان تھک، ان جان، ان دیکھا، ان مول۔ با سے باخبر، باقاعدہ، باصول، بادب۔ بد سے بد دیانت، بدبخت، بدنام، بدحال، بدصورت۔ بلند سے بلند پایا، بلند مقام، بلند خیال، بلند درجہ۔ بے سے بے پناہ، بے شمار، بے کس، بے ایمان اور بے باک۔ پر سے پر تاثیر، پرجوش، پرسوز، پر لطف اور پر نور۔ پست سے پست ہمت، پست قد، پست خیال، پست حوصلہ۔ پیش سے پیش رو، پیشتر، پیش قدم، پیش نظر۔ تا سے تاخیر، تاثیر، تادم، تاوقت، تاحال۔ تنگ سے تنگ نظر، تنگ دست، تنگ دل، تنگ حال۔ اسی طرح ہم کسی بامعنی لفظ کے آخر میں دوسرا لفظ بڑھا کر اس لفظ کے معنی میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیں گے تو وہ لاحقہ ہوگا۔ اب ہم نے وہ لفظ ان کے آگے جب ہم نے لفظ لگایا تو وہ ہمارا سابقہ بن گیا۔ اب ہم نے لاحقہ بنانا ہے آباد، تو اسے ہم لفظ جو ہے وہ لگائیں گے اسلام آباد، فیصل آباد، وزیر آباد، جوہر آباد۔ امیز عبرت امیز، درد امیز، توہین امیز، مسلط امیز۔ افروز روح افروز، راحت افروز، جلوہ افروز، ایمان فروز۔ اندیش خیر اندیش، بد اندیش، دور اندیش، عاقبت اندیش۔ انگیز درد انگیز، حیرت انگیز، خیال انگیز، رغبت انگیز۔ باز راست باز، جان باز، مقدمہ باز۔ بان مہربان، نگہبان، میزبان، گھاڑی بان اور فعل بان۔ بلاد بند سے دل بند، نظر بند، ازار بند۔ پسند حقیقت پسند، ترقی پسند، خود پسند، صلح پسند۔ پوش سے میز پوش، سرخ پوش، سفید پوش اور کمبل پوش۔ اب ہم کرتے ہیں اسم مشتق کی اقسام۔ تو بچوں اسم مشتق کی ہیں 5 اقسام۔ پہلی ہے اسم فاعل، پھر ہے اسم مفعول، اور پھر ہے اسم حالیہ، پھر ہے اسم معاوضہ، اور پھر ہے اسم مصدر۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اسم فاعل۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے فاعل کے مانند دے جو اس نے کیا، جیسے دوڑنے والا، پڑھنے والا۔ اب دوڑنے والا کون ہے؟ کوئی ہوگا نا جو دوڑ رہا ہوگا، اور کوئی ہوگا جو پڑھ رہا ہوگا۔ یہ پڑھنے والا ہے، یہ دوڑنے والا ہے۔ تو اردو میں مصدر کی، اردو میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اردو میں مصدر کی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ جیسے دوڑنا، پڑھنا، تو پڑھنا میں اور دوڑنا میں نون الف نہ جو ہے وہ ہے مصدر،
یہ لفظ کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے ساری اسم میں اس چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اب ہم نے اس نون الف نا کو ہٹا کر کس کس چیز کی تبدیلی کرنی ہے۔ اب پہلا ہے اسم فاعل، تو اس میں اردو میں مصدر کے آخری الف کو بڑیے سے بدل کر آخر میں والا لگا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے، جیسے رونا سے رونے والا، ہنسنا سے ہنسنے والا۔ اب ہے اسم مفعول، یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، جس پر کوئی کام ہوا ہو، جیسے پڑھا ہوا، لکھا ہوا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اردو میں مصدر میں نون الف نا ہٹا کر بڑیے لگاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر اردو میں مصدر سے نا ہٹا کر الف یا چھوٹیے بڑیے لگا کر آخر میں ہوا ہوئی بڑھانے سے اسم مفعول بن جاتا ہے۔ جیسا پڑھنا سے یہ مضمون میرا پڑھا ہوا ہے، دیکھنا سے یہ تصویر میری دیکھی ہوئی ہے۔ اسم حالیہ وہ اسم جو کسی فاعل یا مفعول یا دوسرے اسم کی موجودہ حالت کو ظاہر کرے، جیسے بھاگتے بھاگتے، پڑھتے پڑھتے۔ تو اردو میں مصدر سے نا ہٹا کر، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا اسم مفعول کا کہ وہاں پر ہم نے نا ہٹا کے چھوٹیے یا بڑیے لگا دینے ہیں، جیسے ہوا اور یا ہوئی لگانا ہے، تو ادھر ہم نے نا کو ہٹا کر تا الف تا چھوٹیے اور تے بڑیے لگا دینا، تا تی تے، آخر میں ہوا یا ہوئی بڑھانے سے اسم حالیہ بن جاتا ہے۔ جیسے علی مسکراتا ہوا گھر آیا، علی بھاگتے بھاگتے گر پڑا۔ اسم معاوضہ وہ اسم ہے جو کسی محنت یا کام کی اجرت کو ظاہر کرنے کے لیے دیے جائے، جیسے بنوائی، رنگائی۔ اس میں اردو میں نا ہٹا کر آپ نے حمزہ اور چھوٹیے لگا دینے سے اسم معاوضہ۔ یہ بڑا آسان سا ہے، جیسے ہم کوئی کپڑے جو ہے وہ دھلائی کے لیے دیتے ہیں، کپڑے سلائی کے لیے دیتے ہیں، تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے، وہ جو قیمت ہوگی، وہ جو اجرت ہوگی، وہ ہمارا اسم معاوضہ ہے۔ اسم حاصل مصدر وہ اسم ہے جو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کے معنی ظاہر کرے۔ اردو میں مصدر کے آخری نا کو ہٹانے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے بلانا سے بلاوا، گھبرانا سے گھبراہٹ اور سجانا سے سجاوٹ۔